انسان کی ایک فطرت بتا رہے ہیں کہ جب انسان کو کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کو خدا یاد آتا ہے، وہ اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب وہ پریشانی اس سے ٹل جاتی ہے، اللہ کا انعام اس کو مل جاتا ہے، تو پھر وہ بھول جاتا ہے، اس تکلیف کو بھلا دیتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ منیباً الیہ، تو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو اس کی طرف متوجہ ہو کر، یعنی سب سے رشتہ توڑ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ ثم اذا خولہ ای اعطاہ، پھر جب وہ اس کو عطا کرتا ہے نعمتا منہ، اپنی طرف سے نعمت، یعنی بیمار ہے تو صحت عطا کرتا ہے، محتاج ہے تو محتاجگی دور کرتا ہے، مالداری دیتا ہے، مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، یعنی جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ چیز اس کو دیتا ہے۔ نسیہ، پھر وہ بھول جاتا ہے، ما کان یدعو الیہ من قبل، جس کے لیے وہ اس کو پکار رہا تھا اس سے پہلے، یا جس مصیبت کے لیے اللہ کو وہ پکار رہا تھا اس سے پہلے، اس مصیبت کو وہ بھول جاتا ہے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور مزید بھولنے کے بعد جرم یہ کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے۔ جب مصیبت آئے تو پکارا اللہ کو، جب اللہ نے وہ مصیبت دور کر دی تو اب جا کر غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ وہ اس کو اس کے راستے سے گمراہ کر دے۔ آپ کہہ دیجئے قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، تم مزے اڑا لو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا، چاہے جتنی لمبی زندگی مل جائے بہت تھوڑی ہے۔ انجام کیا ہے؟ اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، یقیناً تم جہنم میں جانے والے ہو۔ ان جرموں کے ساتھ جنت میں کبھی نہیں جا سکتے۔ ایک طرف یہ مجرم ہے، دوسری طرف ایک وہ بندہ ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی۔ یہاں سے اس کو ذہن میں رکھیے، اس بندے کو جو مصیبت میں اللہ کو پکارا، جب مصیبت دور ہوئی تو غیر اللہ کے در پہ چلا گیا، وہاں ماتھا ٹیکنے لگا۔ ایک مجرم وہ ہے، ہرجائی انسان ہے، وہ مشرک ہرجائی ہوتا ہے۔ ہرجائی کو ایک انسان نہیں پسند کرتا ہے کہ کبھی میرے پاس کبھی اس کے پاس، جو خوشبوؤں کی طرح دل کو بانٹا کرے۔ ہم ایسے بے وفا سے دل لگایا نہیں کرتے، یہ انسانی غیرت کبھی اس کو گوارا نہیں کرتی۔ تو مشرک ہرجائی ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی مان رہا ہے، اللہ کے علاوہ کو بھی مان رہا ہے، سب کو خلط ملط کر دے رہا ہے۔ کیا وہ بندہ جو رات کے حصوں میں سجدے اور قیام کی حالت میں اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا ہے، اور ویرجو رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ ڈر اور امید دونوں ہونا چاہیے۔ اگر صرف ڈر ہو تب بھی تباہی ہے، یا صرف امید ہو، اتنی امید کہ انسان گناہوں پر نڈر ہو جائے کہ اللہ تو معاف کرے گا، اور وہ ڈھیٹ ہو جائے، جری ہو جائے گناہ پر، کہ گناہ پر گناہ کرتا جائے اور کہے کہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ معاف فرمائے گا، یہ بھی ایمان نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، امید اور ڈر کے درمیان جو کیفیت ہوتی ہے وہ ایمان ہوتا ہے، ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو۔ تو فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو آپ بتائیے، آپ کہیے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، جن کے پاس دین کا علم ہے، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کے حقوق کو جانتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ کیا کیا حق ہے جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر ہم غیر اللہ کو یہ چیز، یہ حق دیں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایک یہ بندہ ہے، ایک وہ ہے جو سب کو ایک ساتھ ہانک رہا ہو، بندگی بھی، اطاعت بھی، ڈر بھی، خوف بھی، امید بھی، اور سوال بھی سب اللہ کے ساتھ بھی کرتا ہو، اللہ سے بھی اور دوسروں سے بھی۔
تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے۔